السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعيدنه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه رواه البخاری۔ محترم ناظرین کرام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ایک حدیث قدسی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے اور ولایت کے باب میں ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ایک عظیم دلیل بھی ہے۔ اس حدیث کے راوی صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ وارننگ دی ہے اور اپنے نیک بندوں کا جو اس کے یہاں ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے اس کو اجاگر کیا ہے، اور کہا من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے بندوں سے، میرے محبوب بندوں سے عداوت کی، دشمنی کی، نفرت ان سے کی، ان کو ایذا اور تکلیف پہنچایا، ان سے دل کے اندر نفرت رکھا، تو اللہ ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے کہ میں ان کا معادی ہوں، میں ان کا دشمن ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے محبوب بندے جو خاص اللہ کے ولی ہیں، ان کا کتنا مقام ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ آگے اللہ رب العالمین نے اسی حدیث کے اندر اللہ کا ولی بننے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جنہیں ولی کہا جاتا ہے، اور جو ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ بندہ ایک سنسان علاقے میں، بیابان میں چلے جائے اور اپنے سماج سے کٹ کر زندگی گزارنا شروع کر دے، نماز روزہ اپنے آپ سے معاف کروا لے اور پھٹے پرانے میلے کچیلے پراگندہ حال اپنی زندگی گزارے، اسے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس حدیث کے اندر ملاحظہ فرمائیں گے کہ اللہ کے ولی ہیں کون، اور قرآن میں اللہ کا ولی اور اللہ کا محبوب بندہ کسے کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کے تعلق سے معرفت رکھتا ہو، اللہ کی اطاعت گزار بندہ ہو، پابندی کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے والا ہو، اور اللہ رب العالمین کی کبھی بھی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والا ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، وہ اللہ کی ولی اور اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ کے ولی ہیں کون، اللہ کی ولایت اور اللہ کی محبت بندہ کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر وہ شخص جو صاحب ایمان ہے، جو مسلمان ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص لباس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے خاص ریاضت کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص سلسلے سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مومن بندہ، ہر مسلمان بندہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی بنا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنا ولی رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ محبت کرنے والا ہے، اللہ دوست ہے ایسے لوگوں سے کا جو صاحب ایمان ہیں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں، مومن ہیں، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کے ولی ہے کون؟ الذین آمنوا، پہلی صفت بتائی جو ایمان والے ہیں،
وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اللہ کے احکام اور فرامین کو ماننے والے ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو ان کے اوپر حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہیں۔ یہ دو صفت اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اللہ پر ایمان اور ساتھ ہی ساتھ تقوی شعاری کی زندگی گزاری جائے، اللہ کے احکام کو مانا جائے اور اللہ کے محرمات سے، نافرمانیوں سے اجتناب کیا جائے۔ یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے اور اللہ کے ولی کی صفت ہے۔ اس آیت کے اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سب سے بہترین ذریعہ میری ولایت حاصل کرنے کا، میری قربت حاصل کرنے کا، میرے ولی بننے کا سب سے بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے کہ انسان اللہ کے فرائض کو کما حقہ ادا کرے۔ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر واجب اور ضروری قرار دی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز ہمارے اوپر فرض ہیں، بہت سارے دین کے احکام ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں کہ ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہم کسی سے نفرت نہ کریں، ہم کسی کو ایذا نہ پہنچائیں، ہم کسی کے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے حرکات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی عزت و آبرو کے پیچھے نہ پڑیں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، سود نہ کھائیں، زنا نہ کریں، شراب نہ پئیں، چوری نہ کریں۔ غرض کہ جتنے احکامات اللہ رب العالمین کے ہیں اوامر کی شکل میں یا نواہی کی شکل میں، منہیات اور محرمات کی شکل میں، ان تمام چیزوں کی پابندی کرنا ضروری ہے، اور اس سے بندہ اللہ رب العالمین کی ولایت کی ایک سیڑھی چڑھ جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ بندہ جب فرائض میں مکمل اترتا ہے، فرائض مکمل فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور اس کے بعد نوافل میں قدم رکھتا ہے، نفلی عبادات، نفلی اطاعات، نفلی اور جو اس کے اوپر واجب نہیں ہے اس سے بڑھ کر وہ اللہ کی تقرب اور قربت اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے یہ صلہ دیتا ہے کہ ایسے بندے کے اعضاء اور جوارح کو میں اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہوں، اسے کبھی بھی گناہ کرنے کی توفیق اللہ نہیں دے گا۔ اللہ اسے ہمیشہ الہام کرے گا اس کے دلوں کے اندر کہ وہ نیکیاں کرے، مزید اطاعت کرے، اللہ کی قربت حاصل کرے۔ تو نفلی عبادات کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، انسان نفلی روزے رکھے، نفلی نماز پڑھے، نفلی صدقہ و خیرات کرے، لوگوں کو اچھی باتیں بتائے، لوگوں کو غلط کام سے روکے، حج اور عمرہ کرے، غرض کی قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن کو یاد کرے۔ بہت سارے نیکیوں کے میدان ہیں، ہر میدان میں انسان بڑھ چڑھ کر اگر حصہ لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جب کوئی میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ یہ ظاہری اعضاء ہیں جنہیں انسان اکثر و بیشتر استعمال میں لاتا ہے، اللہ انہیں اپنے کنٹرول میں لے لے گا اور انہیں ہمیشہ نیکیوں کی توفیق دے گا، گناہوں سے باز رکھے گا۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین اسی حدیث کے فرماتا ہے کہ ایسا بندہ جو فرائض میں کما حقہ، اللہ کے حق کو ادا کر رہا ہے اور نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا بندہ مستجاب الدعوہ بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، دنیا کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں اگر اس کی تمنائیں اور اس کے مطالبات جائز ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام مطالبات کو، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، اللہ اس کے مطالبات کو، اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے کسی خوف سے، کسی خطرہ سے بھاگ کر میری پناہ چاہتا ہے، مجھ سے حفاظت چاہتا ہے، مجھ سے سیفٹی چاہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اسے سیفٹی دوں گا، میں اسے اپنی پناہ دوں گا۔ گویا کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کہیں بھی رسوا نہیں کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج جو ہمارے اطراف میں اور ساری دنیا کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے، لوگ اپنے آپ سے خوف محسوس کر رہے ہیں، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں اس وبائی بیماری سے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے فرائض کو کما حق اپنے گھروں میں بیٹھ کر ادا کیجیے، نفلی عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، اللہ کے ذکر میں اپنے اوقات کو صرف کیجیے، اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے گڑ گڑائیے، اللہ سے رجوع کیجیے، توبہ استغفار کیجیے، اللہ رب العالمین کے دروازے کو
توبے کے دروازے کو کھٹکھٹائیے۔ میرے بھائیو، اللہ آپ کو حفاظت دینے والا ہے، اللہ آپ کو اپنی خاص پناہ دینے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس حدیث پر غور کریں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں، چاہے وہ فرشتے ہوں یا انسان ہو یا جنات ہوں، ان میں خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا قریبی بناتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے، اور یہ ولایت اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے۔ اور یہ اللہ کے شایان شان ہے، کس طریقے سے اس سے دوستی کرتا ہے، اس کا تعاون کرے گا، اس کو نیکیوں کی توفیق دے گا، گناہوں سے اللہ اسے بچا کے رکھے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ایسے نیک بندوں سے عداوت رکھنا، انہیں گزند اور تکلیف پہنچانا، یہ میرے بھائیوں کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنے خلاف جنگ کرنے کی دعوت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کام پر جنگ کرنے کی دعوت دے، وہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے علماء سے، علماء ربانیین سے، جو اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے والے ہیں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، ان کے خلاف نفرتیں پھیلانا، ان سے بغض و عناد کرنا، انہیں گالیاں دینا، انہیں تکلیف دینا، انہیں کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانا، یہ اللہ رب العالمین کے خلاف جنگ کرنے کے مترادف ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں فرائض کی زیادہ اہمیت ہے نوافل کے مقابل میں، نوافل کے مقابل میں فرائض کی زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی فرائض کو چھوڑ کر نوافل کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے، فرائض کو ضائع کرتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اس حدیث کے اندر ان لوگوں کا رد ہے جن کا یہ عقیدہ اور یہ گمان ہے کہ اللہ کی ولایت پر پہنچنے کے بعد اسلام کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، اس میں تو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ انسان فرائض میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور اس سے ہٹ کر نوافل کا بھی اہتمام کرے، مستمر اور کانٹینیو، ولا یزال کا استعمال کیا ہے، یعنی مستقل اور دائمی اور ہمیشہ اللہ کی بندگی سے جڑا رہے۔ یہ اللہ کی ولایت، اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے۔ اللہ کی ولی کی یہ پہچان نہیں ہے کہ نمازوں سے دور ہو جائے، حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے لگے، نامحرم عورتوں سے مصافحہ کرے، ان کے ساتھ مجلسیں سجائے، ان سے خلوت میں ملاقات کرے۔ قطعاً میرے بھائیوں، یہ ولایت اور ولیوں کی پہچان نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ولی نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ اللہ کے نبی اللہ کے سب سے بڑے ولی تھے، سب سے قریبی بندے تھے، سب سے معزز اور محترم بندے ہیں اور ہیں میرے بھائیوں۔ لہذا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر، اللہ کے احکامات پر کس طریقے سے پابندی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے، نوافل میں کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، راتوں میں عبادت کے لیے، قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت سے کبھی اعراض نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت سے کبھی اکتاتے نہیں تھے۔ یہ مومن کی پہچان ہے، اللہ کے ولی کی پہچان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس حدیث کی روشنی میں جو حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے ہمیں عبرت ملتی ہے کہ ہم اللہ کے ولایت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریبی اور محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، اپنے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کروانا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ کے فرائض کو کما حق ادا کریں اور ساتھ ہی ساتھ فرائض سے آگے بڑھ کر نوافل کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا قریبی بندہ بنائے، ہمیں اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں الہ العالمین ہر قسم کے گناہ سے پرہیز، ہمیں محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہمیں اس وبائی بیماری سے جو آج ساری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لی ہوئی ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی بلکہ ساری انسانوں کی اللہ رب العالمین اس وبا سے حفاظت فرما، اور یہ وبا اور جو بلا ساری دنیا پر آئی ہوئی ہے، الہ العالمین اس سے تو ساری دنیا کو نجات دے۔ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے اور ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔